اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح سے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ گفتگو نوجوان حضرات کے لیے ہے جو جوانی کے زینے پر قدم رکھنے والے ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو، یہ کلپ، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی، قابل استفادہ ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین یہ لفظ شاید کم ہو، چونکہ لفظ جو استعمال پیغمبر نے اپنے حدیث شریفہ میں کیا ہے وہ ہے خیر۔ خیر افعال تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی ہے کہ اس لفظ کے معنی کو دیکھیں گے اس کی انتہا تک چلے جائیں گے۔ یعنی کیا؟ خیر معنی ہے اچھا، انتہا کیا؟ اس سے اچھا کوئی نہیں، یعنی کیا ہے؟ سب سے اچھا۔ یعنی اب ترجمہ کیجئے گا حدیث کا، سب سے اچھا تم میں سے انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آئیے، قرآن مجید خود کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، معمولی کلام نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں نازل کیا ہے، یعنی اللہ انسان کو بات کرنے کے لیے، یعنی یوں کہوں اللہ انسان کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو کیسے سنیں گے۔ آپ یہاں پر آئیے، اگر کوئی میرا دوست آئے، آنے کے بعد محو گفتگو ہو جائے، بات چیت کرنے لگے، تو میں کس انداز سے اس کی گفتگو کو سنوں گا؟ ایک اور کیٹیگری بڑھا لیجئے، آپ ادھر آئیے، میرا بڑا بھائی آ کے بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے، تب کس طرح سے میں ان کی باتوں کو سنوں گا؟ ایک اور پوسٹ بڑھائیے، استاد محترم آئے ہوئے ہیں، کلاس شروع ہو گئی ہے، کلاس چل رہی ہے، اب میں کس طرح استاد کی باتوں کو سنوں گا؟ ایک مقام اور بڑھائیے، اگر استاد کہے کہ یہ مرحلہ، یہ مسئلہ بہت زیادہ مہم اور اہم ہے، تب میں کتنی دقت سے اس مسئلے کو درک کرنے کی کوشش کروں گا، سنوں گا، کس انداز سے میں سنوں گا؟ اب یہ کلام پروردگار ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ کلام پروردگار کو کس انداز سے، کتنی دقت سے سنے۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، بہترین موقع ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہر چیز کی بہار ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو مہینہ ہے یہ قرآن کی بہار ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ اللہ کے کلام کو کیسے سنیں، یہ پہلے طے کرنا ہے۔ پہلے آپ کو طے کرنا ہے کہ اللہ کے کلام کو کس طرح سے سننا چاہیے۔ سننے کے بھی مراحل ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے پھر میں سن رہا ہوں، ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں، ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں خود سن بھی رہا ہوں۔ یہ 3 مرحلے ہوئے۔ چوتھا مرحلہ جب آگے بڑھیں گے تب جا کے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے قرآن فہمی۔ وہ چوتھا مرحلہ ہے، وہ بات کا مرحلہ ہے۔ پہلے آئیے یہ 3 مرحلوں کو، یعنی 3 مرحلوں سے پہلے مقدمہ ہمیں جو ہے فراہم کرنا ہے، ایک زمینہ فراہم کرنا ہے، ایک ماحول بنانا ہے قرآن شنیدن، یعنی قرآن سننا، یعنی قرآن سننے کا جب ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں وہ قرآن فہمی کے، وہ تو انشاءاللہ خود ہی ہو جائیں گے۔ تو اب کس طرح سے ہم ماحول بنائے قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا ماحول کس طرح سے بنانا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کی جو حالت ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ بہترین موقع ہے اس کے زمینہ سازی کے لیے، یعنی قرآن مجید کے سننے اور پڑھنے کے ماحول بنانے کے لیے، اس کا ماحول بنانے کے لیے بہترین وقت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین سے سفارش کر رہا ہوں کہ
ایک سسٹم بنائیں باجماعت قرآن پڑھنے کا. کیسے؟ مثلا 10 منٹ روزانہ ایک ٹائم دیے، کوئی بھی ایک ٹائم اپنے گھر میں رکھیے جس ٹائم سارے بچے فارغ ہوتے ہیں، گھر والے سب کے سب فارغ ہو، اس ٹائم بیٹھے 10 منٹ، زیادہ نہیں، 10 منٹ قرآن پڑھے اور سنے، صرف اتنا ہی. ہاں ایک مرحلہ اور آگے بڑھا لیں گے تو وہ تو نور علی نور ہو جائے گا. وہ کیا ہے مرحلہ؟ روزانہ 2 سے 4 آیتیں. اگر گھر میں 4 لوگ ہیں، 2 ماں باپ اور 2 بچے، اگر اتنے بھی ہیں تو اگر ماں 2 آیتیں، 2 آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے تو روزانہ 8 آیتیں ہیں. یعنی 8 آیتیں، 8 جملے آپ اللہ کے سن رہے ہیں. آپ اللہ کے 8 جملے سن رہے ہیں. سوچئے آپ کا خود آپ کتنے پاک ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ کلام کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ پاک اور پاکیزہ ہو. اس کے چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، تو اس کے پڑھنے اور سننے کے لیے کتنا پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاک اور پاکیزہ ہو جائے، ہماری سماعت پاک و پاکیزہ ہو جائے، ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہو جائے، تاکہ ہم اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور اس کانوں سے ہم اس سماعت سے اللہ کے کلام کو سن سکیں. اب آئیے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن گفتگو ناقص ہوتی ہے جب ایک طرفہ ہو. گفتگو کے لیے ضروری ہے دونوں طرفہ ہو. تو اب آئیے، دوسرا وہ طرف کون سا ہے جب دونوں طرفہ ہو؟ وہ دوسرا طرف کون سا ہے؟ وہ طرف یہ ہے کہ اب دیکھیے، یہ طرف تھا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. اب آئیے ایک دوسری طرف بھی جائیں گے، وہاں یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ ہے نماز. وہ ہے نماز. مرحلہ نماز یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یعنی وہ محو گفتگو ہو گیا پروردگار سے، اللہ سے ہم کلام ہو گیا. اللہ جب کلام کرتا ہے تو قرآن مجید ہے، اب جب ہم کلام کرتے ہیں تو وہ نماز ہے. تو اب نماز کو بپا کرے. اسی طرح سے جس طرح سے میں بتایا کہ قرآن بجماعت ہو، اسی طرح سے نماز بھی بجماعت ہونا چاہیے. اگر یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر میں اٹھنے کے بعد نماز کو قائم کریں، نماز کو بپا کریں. اگر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، بچے مثلا سو رہے ہیں، آپ کو جگانا ضروری نہیں ہے. آپ خود اٹھ کے وضو فرما کے آپ نماز پڑھیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو 5ویں دن بچہ خود دیکھے گا کہ والدین جب نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی اٹھنا چاہیے. تو بچے کو بھی عادت دھیمے دھیمے پڑ جائے گی اور آپ اور آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے. یعنی جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ تم سے کلام کرے گا، اور جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ سے کلام کریں گے. اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے پروردگار، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم اغفر ذنوبنا بالقرآن، اللہم اشف کل مریض بالقرآن، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بالقرآن، اللہم عجل لولیک الفرج. رب صلی علی محمد و آل محمد.